بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی پیاس دیکھی ہے جس میں پانی صرف چند قدم دور ہو مگر بچوں کے لب خشک ہوں اور باپ کے پاس صرف قربانی کا جذبہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے لال کو خود رخصت کرے اور کہے جا میرے بیٹے اسلام کو بچا لے؟ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تو وہ درسگاہ تھی جہاں نبی کے نواسے نے اپنے پورے خاندان کے خون سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ وہ مٹی ہے جس پر چلنے والے جنت کے سردار کہلائے۔ یہ وہ دن ہے جس پر آسمان بھی رو پڑا تھا اور زمین کانپ اٹھی تھی۔ آج آئیے آنسوؤں، عقیدت اور سچائی کے ساتھ کربلا کی اس لازوال داستاں کو دوبارہ جیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید کے بد کردار، ظالم اور دین سے دور تھا۔ جب اس نے تمام اسلامی ریاستوں میں بیعت کا حکم دیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ یزید کا کردار انسانیت کے لیے نہیں تھا، وہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ اس کے عیش و آرام میں اسلام کا کوئی رنگ نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میں تمہارے جیسے انسانوں کی بیعت نہیں کر سکتا جو دین محمدی کے دشمن ہو۔ یہ تھا وہ فیصلہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کی طاقت کا مرکز دمشق ہے اور وہ وہاں اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا قیام نہ تھا صرف ایک شہر بلکہ ایک پیغام تھا۔ اسلام کی سچائی کو کسی بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا۔ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تھا کہ وہ آ کر ان کا رہبر بنیں گے، لیکن کیا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے دلی ارادوں سے واقف تھے؟ کیا وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ انہیں صرف دھوکہ دینے والے ہیں؟ پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ کوفہ کا سفر ایک عجیب پیچیدہ داستاں بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان کے اہل بیت پر ہر لمحہ خطرات بڑھتے جا رہے تھے۔ مکہ سے روانہ ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواریوں کا ایک قافلہ تھا جو کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام آیا، کوفہ کے لوگ تمہارے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا دل پرعزم تھا۔ انہوں نے کہا، ہم ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم میدان کربلا میں لڑیں گے، کیونکہ حق کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ 10 محرم کی صبح تھی اور میدان کربلا ایک خون کے سمندر میں بدلنے والا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے میدان میں خود کو ایک عظیم آزمائش کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ جنگ صرف ایک معرکہ نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا، جہاں ایک طرف تھا ظلم اور دوسری طرف حق۔ وہ وقت آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے مجھے بھی قتل کرنا ہے؟ کیا تمہیں یہ تکلیف نہیں پہنچے گی کہ تمہاری نظریں ہمیشہ کے لیے اس بے نگاہ کا خون دیکھے گی؟ شہادت کا دن آیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے عزیزوں نے قربانی دی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں اترے، پھر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ۔ ہر شہادت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کا دل کٹ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی آواز بلند رکھی، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل کو ایسا توڑ دیا کہ وہ بے ساختہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ، کیا تمہاری زمین میں کوئی ایسا شخص نہیں؟ جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے
تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری اور صبر سے سب کو حیران کن سبق دیا۔ انہوں نے امام سجاد رضی اللہ عنہ کو بچا کر اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا اور یزیدوں کے ظلم کے سامنے بے خوف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار وہ روشنی ہے جو آج بھی ہمارے زندگیوں میں جھلکتا ہے۔ ان کا یہ پیغام تھا کہ ہمیں کبھی بھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح حق کے لیے لڑنے کی ہمت دے اور ہم بھی دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر سکیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔